الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فوت ہو جانے والا بچہ ایک ہی وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ہو اور قبر کی زیارت کرنے والوں کو محسوس بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے جس وقت بچے کی قبر پر کوئی جائے تو کیا وہ ہماری آمد کا احساس کرتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی سنتا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی روح جنت کے ایک پہاڑ میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زیر سرپرستی ہوتی ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اول، یہ بات تو ثابت ہے کہ مسلمان بچہ فوت ہو جانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک باغ میں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر جو چاہتا اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتا۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت بتلایا کہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور دونوں نے مجھ سے کہا چلو چلو، تو ہم آگے چل دیے اور پھر ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب ہی رنگ تھے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک بہت لمبا قد آور شخص تھا، اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا کہ اس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے۔ میں نے کبھی اتنے بچے نہیں دیکھے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ تو دونوں نے مجھے کہا چلو چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج ساری رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں کیا تھیں جو کہ میں نے دیکھی تھیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بتلائیں گے، اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا تھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف موجود تھے وہ بچے تھے جو بالغ ہونے سے قبل ہی فطرت پر فوت ہو گئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں، مشرکین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 7047 نے روایت کیا ہے۔ دوم، جبکہ میت کا زندہ کے سلام کو سننا اور قبر کی زیارت کرنے والوں کو محسوس کرنے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ہم نے پہلے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اس موقف کو صحیح قرار دینے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میت قبر پر آنے والے زائرین کے بارے میں جانتی ہے۔ اسے آپ سوال نمبر 111939 کے جواب میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے مسائل میں زیادہ گہرائی میں جانا صحیح نہیں ہے کہ میت کس طرح جانتی ہے اور اسے کس طرح احساس ہو جاتا ہے وغیرہ، کیونکہ یہ عالم برزخ سے متعلقہ امور ہیں جو کہ عالم غیب ہے، اور اس جہان کے بارے میں معلومات کتاب و سنت کی صورت میں صحیح اور ثابت شدہ ذرائع سے ہی مل سکتی ہے۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کی روحیں اگرچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا قبر میں موجود بدن سے رابطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شہداء اور دیگر فوت شدگان کی روحوں کا رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ روح کا بدن سے کچھ نہ کچھ رابطہ باقی رہتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل ایمان کی روحیں اگرچہ جنت میں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا قبر میں موجود جسم سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس رابطے کے قائم ہونے میں وقت نہیں لگتا، بالکل ایسے ہی جیسے فرشتے آنکھ جھپکتے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ روح آزاد چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح کے بارے میں آیا ہے کہ وہ قبروں میں بھی ہوتی ہے اور جنت میں بھی ہوتی ہے، دونوں باتیں حق ہیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ روح موت کے بعد جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے اور پھر سوالات کیے جاتے ہیں، پھر واپس لوٹائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو روح جسم کے ساتھ یقینی طور پر متصل ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مختصر فتاوی مصریہ صفحہ نمبر 190۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 333483۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔